آج ایسا کہا ہے، آئندہ کبھی مت کہنا۔ نہیں تو میں بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی، مگر کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں، مگر میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ حریم تمہارا شوہر ہے جو تم سے محبت کا دعوے دار بھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ میرا شوہر ہے مگر مجھ سے مخلص نہیں ہے، اور جو شخص مجھ سے مخلص ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ رہوں یا اسے چھوڑ دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم کسی قسم کی جذباتیت میں کوئی فیصلہ مت کرنا۔ یہ جذباتیت نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر میں یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم سے نہیں کہا اب تک۔ عمار کا بازو چھوڑتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف رخ کیا تھا۔ عجیب کشمکش ہے جس میں پھنسی ہوئی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ عمار تم میرے خوابوں کا حاصل ہو، تم بالکل ویسے ہی ہو جیسا میرا خواب ہے، افسانوں ناولوں کے ہیروز جیسے۔ جب زندگی صرف ایک بار ملتی ہے تو میں بھی کیوں نہ اسے اپنے من پسند ہمسفر کے ساتھ بسر کروں۔ کیا میرا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں؟ تم نے ہی تو کہا تھا مجھے اپنی زندگی مزید برباد نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ رضا حسین تمہیں آسانی سے آزاد کر دے گا؟ نہیں، وہ ایسا شخص ہے کہ اگر میں اس کی جان لینے کی کوشش بھی کر لوں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، مگر پھر بھی میں اس کی جان لے سکتی ہوں۔ مگر میں تمہیں کسی کی جان لینے نہیں دوں گا۔ اتنا خود غرض نہیں ہوں میں کہ اپنی خوشیوں کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈال دوں۔ تم صرف اس سے ڈائیورس لوگی اور بس۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اسی دن ملیں گے جب میں اس فضول کے بندھن سے آزاد ہو جاؤں گی۔ سوچ لو، اتنے دن میرے بغیر رہ جاؤ گی؟ ہاں، تمہیں ہمیشہ کے لیے پانے کے لیے تھوڑے دن کی عارضی جدائی کا زہر تو پینا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ میری ایک مدد کرو گے؟ گاڑی سے اترتے ہوئے اچانک وہ پلٹی تھی۔ ہاں بولو، مجھے رضا سے ڈائیورس میں تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ وہ کل ملائیشیا جا رہا ہے، 2 روز بعد واپس آئے گا۔ میں چاہتی ہوں جب وہ واپس آئے تو ہم دونوں کو ناقابل برداشت حالت میں دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور غصے میں طلاق دے دے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر سوری، میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ہمارے کچھ فیملی ریلیشن ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے میرا امیج کسی کی نظر میں خراب ہو۔ ہاں، میں اپنے کسی قریبی دوست کی مدد لے سکتا ہوں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے، بس میں اور وہ کمرے میں تنہا ہوں گے۔ رضا کے لیے یہی بہت ہے کہ میں نے اس سے بے وفائی کی۔ اوکے، اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو۔ تھینک یو عمار، آئی لو یو سو مچ، سرشاری سے کہتی اس کی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اگلی صبح رضا ملائیشیا جا رہا تھا۔ 5 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ 3 بجے ہی بیدار ہو گیا تھا۔ حریم ابھی سو رہی تھی۔ اس نے اسے ڈسٹرب کیے بغیر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور کمرے سے نکل گیا۔ اپنی تیاری اس نے کل رات ہی مکمل کر لی تھی۔ والدین سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ حریم جاگتے ہوئے بھی سوتی بنی رہی۔ وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جلدی کرتے ہوئے بھی تاخیر ہو رہی تھی۔ مکمل تیار ہو کر بیگ اٹھانے سے قبل اس نے زبردستی حریم کو جگا کر اپنے مقابل کر لیا، پھر یوں ہی گلے سے لگاتے ہوئے اس کے کان میں بولا، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، واپسی پر ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں بھی۔ مسکراتے ہوئے حریم نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ 2 روز کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے حریم کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے کے لیے کال کی تھی، مگر اس نے اس کی کال پک نہیں کی۔ کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد اس نے سیل جیب میں ڈالا اور اسے سرپرائز دینے کا سوچ کر بنا ڈرائیور کو کال کیے ٹیکسی سے گھر چلا آیا۔ سنڈے کے باعث ملازم چھٹی پر تھے، گھر کے اندر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی بی کے کمرے میں جھانکنے کے بعد اس کے قدم حریم کے کمرے کی طرف اٹھے تھے۔ از حد سرشاری کے عالم میں اس نے دروازے کی ناب گھما کر اندر قدم رکھا تھا، مگر سامنے موجود منظر نے اسے ساکت کر ڈالا۔ سورج طلوع ہونا بھول سکتا تھا، دریا الٹے بہہ سکتے تھے، ہوائیں چلنا رک سکتی تھیں، مگر اس کی حریم اس درجہ گر نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے اپنی جان سے بھی عزیز رکھا تھا۔ بہت اچانک اس کے دل پر دباؤ بڑھا تھا اور اگلے ہی لمحے ساری خواہشیں، سارے خواب مٹی ہو گئے۔ حریم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خوبصورت توانا شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اس کی بے وفائی نے لمحوں میں چت کر ڈالا تھا۔ کتنا پکا تھا وہ شخص اپنی عادتوں اور دعووں میں۔ طلاق دینے اور لینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس، افسردہ سی وہ عمار کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہا تھا جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، عورت کی ہوس اور لالچ کی کوئی حد نہیں۔ میں سوچ بھی ہی نہیں سکتا تھا کہ تم واقعی اتنی شفاق ہو سکتی ہو۔ جاننا چاہو گی کہ میں نے تم سے راہ و رسم کیوں بڑھائے؟ خود کو تمہاری پسند کے سانچے میں ڈھال کر تمہیں اس شخص سے علیحدہ کرنا کیوں چاہا؟ وہ چیخ رہا تھا اور حریم بالکل ساکت بیٹھی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منگیتر تھا وہ میری بہن کا، بچپن کا منگیتر، اور میں اس کی بہن سے منسوب تھا۔
اس بہن سے جو میرا پہلا خواب تھی، پہلی محبت، پہلا عشق تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے نہ میری بہن کی شادی ہو سکی اور نہ میں غیرت میں اپنی محبت کو پا سکا۔ سوچا تھا رضا کی جان تم سے چھڑا کر اپنی بدنصیب بہن کا گھر آباد کر دوں گا، مگر سارے پلان کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔ اب جاؤ اور کسی ریل کی پٹری پر سر رکھ کر مر جاؤ۔ ہمیشہ پھول برسانے والے لب اس وقت سنگ باری کر رہے تھے۔ حریم لہو لہان ہوتی روح کے ساتھ گنگ سی بیٹھی رہی۔ وہ اٹھا تھا اور اس پر 2 حرف بھیجتے ہوئے مخالف سمت میں چل پڑا تھا۔ حریم دھول ہوتی نگاہوں میں چبھن محسوس کرتی ہوئی دیر تلک اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اس نے عمار کو یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ رضا نے صرف اس کی خوشی کے لیے اس کی ضد سے ہار مانتے ہوئے نہ صرف علیحدہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا بلکہ وہ گھر بھی اسی کے نام کر دیا تھا۔ بڑی بی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ بڑے میاں کی آنکھوں کی ویرانی اور نفرت اس کا وجود چھیدتی تھی۔ کیا زندگی کبھی ایسا دھوکہ بھی دیتی ہے؟ کتنی عجیب بات تھی کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس کی صرف ایک نگاہ کو ترستا تھا، اسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے دل میں پھر سے اس کی محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ سورج اب ڈھل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سر اٹھا کر اوپر گدلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شکستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ایک قدم پر رضا حسین کی ایک ایک یاد اس کا دامن پکڑ رہی تھی۔ شہر سے کافی دور آ کر وہ ریل کی پٹری پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک سرپرائز اس نے رضا حسین کو دیا تھا، جو آپ میں ایک سرپرائز رضا حسین اسے دے کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ایک سرپرائز اسے عمار سے ملا تھا اور اب ایک سرپرائز اسے زندگی کو دینا تھا کہ اندھی خواہشات کی بھینٹ چڑھنے والوں کے ساتھ تقدیر عموماً ایسے ہی کھیل کھیلا کرتی ہے۔ مجھ سے مخلص تھا، ناواقف میرے جذبات سے تھا، اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا۔ اب جو بچھڑا ہے تو کیا روئیں جدائی پہ تیری، یہ اندیشہ تو ہمیں پہلی ملاقات سے تھا۔